إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. پچھلے درس میں بدعات سے متعلق شبہات، کیا غلط فہمیاں بدعات کے بارے میں لوگوں کو ہوتی ہیں، ان میں سے تیسری غلط فہمی ہم نے دیکھی تھی کہ محض عقل کی بنیاد پر کسی چیز کو اچھا یا برا قرار دیا جا سکتا ہے، ایسا لوگ سمجھتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ عام طور سے جو لوگ بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں یا بدعات کی دعوت دیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز اگر ان کو دینی اعتبار سے، دینی جذبے کی بنیاد پر اچھی لگتی ہے تو شریعت میں بھی وہ اچھی ہو جاتی ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور بہت ساری بدعات کی جڑ یہ ہے۔ آپ بات کو یاد رکھیں کہ ایک آدمی کا دینی جذبہ ہے، اس دینی جذبے کی بنیاد پر کوئی چیز وہ کر رہا ہے تو صرف جذبے کے اچھا ہونے کی وجہ سے اپنے عمل کو بھی وہ جائز بلکہ دین سمجھنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر بزرگان دین سے محبت کرنا اچھی چیز ہے، ضروری ہے، لیکن ایک آدمی کسی اللہ والے کی قبر پر جائے اور ان کی دینی زندگی کی وجہ سے، ان کی دینداری، تقوی اور للہیت کی وجہ سے ان کا احترام اس کے دل میں پیدا ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن اب قبرستان سے جب وہ لوٹ رہا ہے تو عزت کی وجہ سے الٹے پاؤں پیچھے آنے لگے، تو اس کا اس طرح سے ان کی تعظیم میں عمل کرنا اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح سے کسی انسان کا قرآن سے محبت کرنا بہت اچھی چیز ہے، ضروری ہے، ایمان کا حصہ ہے، لیکن قرآن کی عظمت، قرآن کی محبت کی بنیاد پر قرآن کو چومنا، آنکھوں سے لگانا، سر پہ رکھنا، اس کی اسلام میں گنجائش ہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ یہ نہیں ہے، صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو دو چیزوں کو الگ کرنا ضروری ہے، ایک دینی جذبہ اور دو عمل کے لیے دلیل۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، دینی جذبہ ان کے اندر آ جاتا ہے، پھر اس جذبے کو بنیاد بناتے ہوئے جو ان کو اچھا لگتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں ہماری نیت اچھی ہے۔ کسی کو بھی اگر ہم کہیں اب یہ عمل صحیح نہیں ہے، بولے ہماری نیت اچھی ہے، تو کسی انسان کی نیت اگر اچھی ہے تو کیا اس کا عمل اچھا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، ابھی کہانی پوری ہوئی نہیں، ذرا ہم سن رہے ہو۔ کسی آدمی کی نیت کے اچھا ہونے سے کیا یہ لازم آتا ہے کہ اس کا عمل بھی اچھا ہو؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میں۔ ایک آدمی غریبوں کی مدد کے لیے، غریبوں کا دکھ اس کو دیکھا نہیں جا رہا، کسی کو کھانے کو نہیں ہے، کسی کو پہننے کو نہیں ہے، بہت دل میں اس کا دکھ امڑ رہا ہے غریبوں کے لیے۔ اس نے دیکھا ایک طرف امیر لوگ ہیں، ان کے پاس اتنا مال ہے، گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، کھا رہے ہیں، آئس کریم کھا رہے ہیں، چاکلیٹ، کیا کچھ نہیں کھا رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ کیا کیا اس نے، غریبوں کی ہمدردی میں امیروں سے چھین رہا ہے، غریبوں میں بانٹ رہا ہے۔
جذبہ اس کا اچھا ہے کہ نہیں؟ غریبوں کے لیے اچھا ہے. لیکن یہ جو عمل اس نے کیا کہ اس نے لوگوں کے گھر میں ڈاکے ڈالنا، چوریاں کرنا، اس طرح سے کر کے لوگوں کو مار پیٹ کے ان کا مال چھیننا، اور وہ مال چھین کے غریبوں میں بانٹ رہا ہے، تو کیا یہ عمل اس کا صحیح ہے؟ نہیں. اس کا جذبہ غریبوں کے لیے صحیح ہے؟ صحیح ہے. تو بہت سارے لوگ جذبے اور عمل میں فرق نہیں کر پاتے ہیں، اور یہ بہت بڑی وجہ ہے لوگوں کی گمراہی کی. آدمی کو چاہیے کہ اس کا جذبہ بھی صحیح ہو اور اس کا عمل بھی صحیح ہو. جذبہ بھی صحیح ہونا چاہیے اور عمل بھی ثابت ہونا چاہیے. اب تقریباً بدعات میں دیکھیے، نبی کی محبت اچھا جذبہ ہے، نبی کی پیدائش کا دن یاد رکھنا اچھی بات ہے، بھائی نبی کی پیدائش ہوئی، اس کو تاریخ یاد رہے نبی کے ہمارے. لیکن اس دن جلوس نکالنا نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس طرح کے نعرے لگانا، اس کو بھی کلمہ پڑھائیں گے، اس کو بھی کلمہ پڑھائیں گے، سب کو کلمہ پڑھائیں گے، گھر میں اپنے کلمہ نہیں پڑھائیں گے، سب کو کلمہ پڑھائیں گے، لیکن کلمہ سیکھیں گے نہیں، کلمے کے مطابق زندگی گزاریں گے نہیں، لیکن کلمہ سب کو پڑھائیں گے. وہ بھی کب پڑھائیں گے؟ صرف 12 ربیع الاول کو. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک اچھا جذبہ، دین کی محبت، اللہ کی محبت، نبی کی محبت، اسلام کی محبت، قرآن کی محبت، اسلامی شعائر کی محبت، اولیاء کی محبت، یہ محبت انسان کو ایسے اعمال کرواتی ہے جس کی اسلام میں کوئی اصل نہیں ہے. تو یاد رکھیے کہ بہت ساری بدعات کی جڑ میں دینی جذبہ ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ ٹریبل فل کرو اس کا، ہاں آواز پیالے میں آ رہا ہے آواز، کہ دینی جذبے کی بنیاد پر آدمی ایک عمل کرتا ہے لیکن عمل ثابت ہوتا ہے نہیں. تو بدعات میں جیسے ہم نے پچھلے اس میں دیکھا کہ محض عقل کی بنیاد پر کسی چیز کو اچھا یا برا قرار دیا جا سکتا ہے، ایسا لوگ سمجھتے ہیں، لیکن یہ صحیح ہے نہیں ہے. ہم کو جذبہ اور شریعت دونوں کو الگ کرنا ضروری ہے. جذبہ اچھا ہے لیکن شریعت کے تابع رہنا ضروری ہے. اچھے جذبے کی بنیاد پر اپنے دل سے دین میں کچھ بھی ڈال سکتے ہیں نہیں. چلو آج بہت اسلام سے محبت دل میں آ رہی، کچھ تو نیا کریں گے، کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. جو ہے ویسے ہی کرنا پڑے گا. کیا روز روز ویسی نماز آج نئے طریقے سے نماز پڑھیں گے؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. تو ایک آدمی جذبے کی بنیاد پر اپنی عقل سے دین میں کچھ بھی نکال سکتا ہے؟ نہیں. اور آگے آئیے، اس میں ہم نے ایک مثال دیکھی تھی. کون سی مثال دیکھی تھی پچھلے درس میں؟ یہی اسی پس منظر میں. سب سائلنٹ موڈ میں آج. چائے میں شکر ڈالنا کہ نہیں ڈالنا؟ یہ بھی بدعت ہے کہ بولیں گے چائے میں شکر بھی ڈالنا بدعت ہے؟ کیا مثال ہے؟ کون سمجھائے گا؟ شرمانے کی ضرورت نہیں، بتاؤ. اس میں نہیں ہے، سب اس میں ڈھونڈ رہے ہیں کہاں ہے چائے میں شکر ڈالنا کہاں ہے. یہ باہر کی دلیل ہے، دوسری دلیل ہے. کیسا سمجھائیں گے آپ؟ بہت سارے لوگوں کو چائے میں شکر کا معاملہ کیا، ہم لوگ تھے نہیں پچھلے درس میں. چائے میں، شربت میں آپ کیا ڈالتے ہیں؟ شکر. میٹھا ہونا چاہیے. اس کو اگر کم کر دیں گے تو کیسی ہو جائے گی؟ پھیکی. اور اگر زیادہ کر دیں گے تو میٹھی. چائے میں شکر ہونا اچھی چیز ہے کہ بری ہے؟ اچھی ہے. اچھی اس کا مطلب بہت ڈال دیے چلے گا، مٹھی بھر کے کپ میں ڈال دیا، پیو اور جیو، تو اس چائے کا مزہ کیا ہو جائے گا؟ وہ بدمزہ ہو جائے گی.
جیسے شکر کا کم ہونا اس کو برا کرتا ہے، ویسے شکر کا زیادہ ہونا بھی اس کو برا کرتا ہے۔ اس کا ایک اپنا تناسب ہے، جتنا ہے اتنا ہی وہ ہونا چاہیے، کم بھی برا زیادہ بھی برا۔ تو بدعت میں یہی بات ہوتی ہے کہ دین میں جتنا ہے اس سے کم کرنا بھی برا اور اس سے زیادہ کرنا بھی برا۔ 2 سجدوں کا 1 سجدہ کر دیں تو بھی برا، اور 2 کے 3 کر دیے تو بھی برے۔ جتنا ہے اتنا ہی، ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا ہے، 2 ہی، نہ 1 نہ 3، کم بھی نہیں اور زیادہ بھی نہیں۔ لیکن یہ نہیں پوچھ رہا تھا میں، یہ آ گیا اس لیے میں بتا دیا۔ میں پوچھ رہا تھا اس کے بارے میں ایک مثال دیا تھا کہ اپنی عقل سے، اپنے جذبے کی بنیاد پر، اچھے جذبے کی بنیاد پر اگر آدمی کچھ کرتا ہے زیادتی تو نہیں چلے گا۔ اس بارے میں کچھ دیکھا تھا، آپ ڈھونڈ سکتے آپ۔ بولنا چاہیے۔ بتائیں، سب سنیں، دیکھیں کون بول رہے ہیں۔ کھڑے ہونے کے بعد آدھا قصہ بھول جاتا ہے آدمی۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا؟ نہیں۔ تو یہ نماز پڑھنا غلط ہے، رات میں روزہ رکھنا غلط ہے؟ نہیں۔ تو آپ نے ان کو کیا کہا؟ مطلب آپ نے پسند کیا اس چیز کو؟ نہیں۔ کیوں آپ نے آخری جملہ کیا کہا؟ آخری جملہ کیا ہے اس میں؟ سنت کو چھوڑ دے، وَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے بے رغبتی کرے۔ یہ تھوڑا ہے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ تھوڑا ہے۔ تو اپنی طرف سے انہوں نے کیا کیا؟ اس میں اضافہ کیا۔ انہوں نے کہا تو وہ تھوڑا ہے، ہم زیادہ کریں گے۔ تو عمل زیادہ بھی اگر ہو، سنت سے ہٹ کے ہو، قبول ہوگا؟ نہیں، پسند نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تھوڑا کیا ہے تو تھوڑا کرنا دین ہے، اور زیادہ کیا ہے تو زیادہ کرنا دین ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کوئی کہے 8 رکعت تو بہت تھوڑی ہے، تو تھوڑا زیادہ کچھ نہیں۔ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اگر 4 پڑھتے تو ہم بھی 4 پڑھیں گے، اور اگر 40 پڑھتے تو ہم 40 پڑھیں گے۔ جتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اتنا ہم کو کرنا چاہیے، تھوڑا زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ جو ہمارے نبی نے بتایا وہ افضل ہے، وہ سنت ہے۔ بہرحال اب آگے ہم بڑھتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی طرف سے کسی چیز کو دین میں داخل کرنا اچھا سمجھ کر، خود امام شافعی نے اس کو برا قرار دیا ہے۔ امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ من استحسن فقد شرع۔ امام الغزالی نے اپنی کتاب المنخول میں اور المستصفیٰ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ من استحسن فقد شرع۔ من، جس نے، استحسن، حسنا سے ہے اچھا سمجھنا، اچھا قرار دینا اور دین میں جوڑ دینا اس کو۔ یہ کتنا اچھا ہے، چلو دین میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ استحسان۔ اس کو یاد رکھیے، فقہ کی اصطلاح ہے استحسان۔ احناف کے نزدیک استحسان جائز ہے کہ اپنے طور پر کوئی چیز اچھی قرار دے کے دین میں داخل کر سکتے ہیں، استحسان اس کو کہتے ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں یہ حرام ہے۔ تو بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ ارے تو فروعی اختلاف ہے، افضل غیر افضل میں اختلاف ہے،
ان میں آپس میں کوئی اختلاف. امام شافعی اس کو حرام بولتے ہیں استحسان کو, اور احناف کے نزدیک کیا ہے, یہ جائز ہے کہ کوئی چیز, جیسے مثال کے طور پر 5 وقت کی نمازیں ہیں, ان کے بعد اجتماعی دعا, اچھا ہے نا کر رہے ہیں نا, دعا کر رہے ہیں نا, کرو نا. یا اگر فاتحہ دے رہے ہیں, قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں, تو اپنی طرف سے کوئی چیز اچھی قرار دیتے ہوئے اس کو دینی طور پر عمل کرنا, تو اس طرح سے جو ہے استحسان اس کو کہتے ہیں. اس کی اور تفصیل فقہی اعتبار سے میں مختصراً یہ بتا رہا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے, کبھی اور تفصیل سے انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. امام شافعی کہتے ہیں من استحسن, جس نے اپنے طور پر کسی عمل کو اچھا قرار دے کے دین میں داخل کر دیا, اس نے کیا کر دیا, فقد شرع, اس نے شریعت سازی کی, وہ اپنی طرف سے شریعت بنا رہا. تجھ کو کس نے بتایا اچھا ہے یا برا ہے؟ آپ بتائیے, سود برا ہے اور تجارت کا نفع اچھا ہے, یہ کس نے بتایا؟ اگر اللہ نہیں بتاتا ہم کو تو ہم سود اور تجارت میں فرق کر پاتے کچھ نہیں, تھوڑا لگایا زیادہ ملا. یہ اللہ ہے جس نے ہم کو بتایا کہ نکاح کس سے جائز ہے اور کس سے جائز نہیں ہے, ورنہ نکاح تو نکاح ہے, ایک آدمی ایک عورت سے نکاح کر رہے, ختم ہو گیا. لیکن اسلام نے ہم کو کیا بتایا کہ نہیں, اگر نسب کا رشتہ ان کا ایسا ایسا ہے, یہ نکاح نہیں کر سکتے ہیں, یہ محرمات ہیں, ان سے نکاح چلتا ہے, ان سے نہیں چلتا ہے. ایک ماں کا اگر 2 بچوں نے دودھ پیا ہے ایک عورت کا, اتنی مرتبہ پیا ہے, تو پھر ان دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اب یہ دونوں بھائی بہن ہو گئے, تو نکاح تو نکاح ہے. لیکن اسلام نے بتایا کہ یہ بھی مرد یہ عورت, لیکن ان کا نکاح ہو سکتا ہے, لیکن ان 2 کا نہیں ہو سکتا ہے. فرق کون بتا رہا ہے؟ اسلام بتا رہا ہے. ہم اپنی عقل سے طے کر سکتے ہیں؟ نہیں, کوئی بنیاد ہی نہیں ہمارے پاس اس کے لیے. کون سی تجارت حلال کون سی حرام, ہمارے پاس کوئی بنیاد نہیں جب تک کہ اللہ نہ بتائے. کون سا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے, کون سا کھانے سے نہیں ٹوٹتا ہے. آنسو نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے, رویا, بہت آدمی رویا نماز میں, جا کے نماز واپس وضو کر کے آیا, کرتا ہے نہیں. لیکن پیشاب سے تو آنسو نکل رہے ہیں, وضو نہیں ٹوٹتا ہے, لیکن پیشاب کرے گا تو وضو ٹوٹتا ہے. تو ایک آدمی ہے سانس لے رہا ہے, ہوا, وضو ٹوٹتا ہے, لیکن آدمی کی ہوا نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. بولے یہ کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں. تو آپ بتائیے, یعنی ایک آدمی کے لیے کیسے وہ فرق کرے گا؟ یہ شریعت ہے جس نے ہم کو بتایا کہ اس سے یہ ایسا ہوتا ہے, وضو ٹوٹتا ہے, اس سے نہیں ٹوٹتا ہے. اب اپنی طرف سے ہم اپنی عقل سے کوئی چیز طے کر سکتے ہیں دین میں؟ نہیں طے کر سکتے ہیں. تو امام شافعی کیا کہتے ہیں, کسی چیز کو تم اچھا سمجھ کے دین بنا سکتے ہو؟ نہیں. من استحسن فقد شرع, جس نے استحسان کیا دین میں, اپنی طرف سے کوئی چیز اچھی سمجھی اور دین کا حصہ بنا دیا, اس نے کیا کیا؟ نبی کا کام کیا, بلکہ اللہ کا کام کیا. کیونکہ شریعت دینا یہ نبی کا بھی کام نہیں ہے. نبی کون ہوتے ہیں؟ مبلغ ہوتے ہیں. اپنی طرف سے شریعت بناتے نبی نہیں. نبی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے جو دین ان کو ملتا ہے وہ بندوں کو پہنچاتے ہیں. یہ اللہ ہے جو اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال و حرام کرتا ہے. کیا انبیاء کر سکتے ہیں اپنی طرف سے؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پرسنل میٹر میں کہا میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا. پوری امت پہ حرام کیا تھا؟ نہیں. شرعاً حرام قرار دیا تھا؟ نہیں کھاؤں گا میں. پرسنلی کبھی نہیں کھاؤں گا, اپنے اوپر گویا کہ حرام کر لیا تھا. اللہ نے آیت نازل کی کہ اے نبی لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی آپ, اللہ نے جو آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اس کو کیسے حرام کر سکتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنی طرف سے تنبیہ نازل کی. تو انبیاء بھی اپنی طرف سے حلال و حرام کا اختیار نہیں رکھتے ہیں. تو ایک آدمی اپنی طرف سے دین میں بول چلتا ہی ہے, کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. اپنی طرف سے نہ حلال کر سکتا ہے نہ حرام کر سکتا ہے. تو اس لیے امام شافعی کہتے ہیں من استحسن فقد شرع. اسی طرح سے ایک بہت بڑی وجہ بدعات کی, اس کو یاد رکھیے ابھی,
ایک بہت بڑی وجہ بدعت کی ہوتی ہے کہ آدمی نصوص کے عموم سے دھوکہ کھاتا ہے. آپ بولیں گے یہ کیا ہے؟ نصوص کے عموم سے بولے، آپ بولیں گے نہ پہلا سمجھا نہ دوسرا سمجھا لفظ، اور یہ اصل ہے، اس کو اچھی طرح سے آپ سمجھ لیجیے. نصوص کے عموم سے دھوکہ کھانا. نصوص دلیلیں، قرآن کی آیتیں، احادیث، جس سے کلیئرلی مسئلہ سامنے آتا ہے. اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ کیا ہے؟ نص ہے، نماز کے فرض ہونے کی دلیل ہے. یہ اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں نص. اصول الفقہ جب ہم کریں گے تو اس میں ہم یہ تفصیل دیکھیں گے انشاءاللہ. تو نص کے معنی کیا ہے؟ ایسی دلیل جس سے قطعی فیصلہ ہو جائے، کلیئر کٹ ثابت ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نص. اس کی جمع کیا ہے؟ نصوص. نصوص پلورل ہے اس کا. عموم، عام، جنرل. جیسے جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا. اس میں کیا ہے؟ کچھ خاص لوگوں کے لیے ہے کیا؟ جنرل بات ہے. امیر ہوگا تو جنت میں جائے گا، غریب ہوگا تو نہیں، 500 سال بعد غریب جائے گا، ایسا ہے نہیں. عموم ہے ایک دم. جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عموم ہے. اس میں جنرل ہے، اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے، اس میں کوئی خصوصیت تخصیص نہیں ہے. تو اب لوگ کیا کرتے ہیں، ایک عام آیت لے لیتے ہیں اور اس کو ایک پرٹیکولر کیس میں فٹ کرتے ہیں. اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے، اور یہ اصل ہے بدعت کی. پورے درس میں یہ سب سے بہت امپورٹنٹ بات ہے. نصوص کا عموم ہوتا ہے. جیسے قرآن میں اللہ نے کیا کہا، مثال یاد رکھیے اس کی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارے رب نے تم کو حکم دیا، تمہارا رب کہتا ہے، تمہارے رب کا فرمان ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اس میں پیر کو دعا کرو، جمعہ کو کرو، مل کے کرو، اکیلے کرو، رات میں کرو، فاتحہ کے بعد کرو، کوئی ٹائمنگ کچھ تفصیل ہے نہیں. یہ کیا ہے؟ ایک جنرل آیت ہے جس میں صرف دعا کی فضیلت ہے، یا کسی خاص وقت میں دعا کی فضیلت ہے، یا کسی خاص انداز میں دعا کی فضیلت ہے، نہیں ہے. جنرل آیت ہے. یا فاذکرونی، اللہ نے کہا تم مجھ کو یاد کرو، تم مجھ کو یاد کرو. اب اللہ کو یاد کرنے کا اللہ نے حکم دیا. ایک ہے ذکر، ایک ہے دعا. ٹھیک ہے؟ صلو علیہ وسلموا، صلو علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بھیجو؟ صلاۃ. اور وسلموا، کیا ہے یہ؟ سلام. صلاۃ و سلام، تو یہ صلاۃ ہے اور یہ سلام ہے. سلموا تسلیما، سلام بھیجو نبی پر. یہ بھی کیا ہے؟ لیکن ایک عام آیت ہے. اس میں ڈیٹیل ہے کہ نہیں ہے؟ ٹائم ہے اس میں؟ نہیں ہے. الفاظ ہیں اس میں؟ نہیں ہے. کیفیت ہے اس میں؟ کیسے؟ کچھ بھی نہیں اس میں، خالی ایک حکم ہے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کسی آیت میں، کسی حدیث میں کسی عمل کی مطلق فضیلت ہوتی ہے یا اس کا حکم ہوتا ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، اس فضیلت کو لیتے ہیں. دعا کرنے کی فضیلت ہے، ذکر کرنے کی فضیلت ہے، نبی پر صلاۃ اور سلام کا حکم ہے، اس کو لے لیتے ہیں. اب اپنی طرف سے ایک سلام بناتے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، اور پورا وہ سلام ہے لمبا، اور کہتے ہیں دیکھو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. تو اللہ نے سلام کا حکم دیا ہے، لیکن وہ سلام یہ ہے کیا؟ یہ ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو ڈیٹیل کے لیے دلیل چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات میری؟ کہ ایک جنرل دلیل ہے کہ ذکر کرو. اب آدمی لیا ذکر کرو،
اب اس نے کیا کیا، جمعہ کی رات کو 12 بجے سیدھے ہاتھ سے بائیں پاؤں کا انگوٹھا پکڑو، بائیں ہاتھ سے سیدھے پاؤں کا انگوٹھا پکڑو، گردن تک، سر کہاں لے جاؤ، سینے تک، زور سے کھینچو لا الہ، اور ہنٹر واپس کدھر مارو، الا اللہ، اور تھوڑی دیر ایسے لا الہ الا اللہ کرتے رہو، اس کے بعد الا اللہ الا، خود دھلائی کرو دل کی۔ اب اس کو پوچھیں گے بھائی کہاں سے لائے، قرآن میں ہے نا، ذکر کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے نا، اب ذکر کرنے کا حکم دیا پر یہ ذکر کرنے کا کہاں ہے، بولے ذکر تو ہے نا، یہ کوئی مر گیا بیچارہ، مرنا تھا مر گیا ہو، اب اس کے مرنے کے بعد سب جمع ہوئے، بھائی شام کو مغرب کے بعد قرآن خوانی ہوگی، سب جمع ہو گئے، قرآن پڑھنا شروع کیا، اور سب مل کے وہ قرآن کیا کر رہے ہیں، اس کو بخش رہے ہیں۔ اب اس کو بولے بھائی یہ ثابت ہے، اللہ نے نہیں کہا قرآن پڑھو، حدیث میں قرآن پڑھنے کا نہیں آیا، قرآن پڑھنا منع ہے، تو قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے، لیکن یہ اس طرح کا قرآن پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اس کے لیے ایک ایڈیشنل دلیل چاہیے۔ کوئی مر گیا، اس کو دفن کیے، اس کے بعد کوئی کھڑا ہوا قبر کے اوپر اللہ اکبر شروع کر دیا، اذان دینا شروع کر دیا، کبھی اس کے فجر میں جا کے اس کے پلنگ کے پاس نہیں دیا، اٹھ سکتا تھا کم سے کم، اب وہ اٹھنے والا نہیں ہے، اب جا کے اس کو اذان دے رہا، چل نماز کو میرے ساتھ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ کہاں سے لایا تو یہ؟ بولے اذان سے شیطان بھاگتا ہے، اذان کی فضیلت ہے، اس میں کلمہ ہے، ذکر ہے اس میں، تو ایک عام دلیل ہوتی ہے جس میں کسی چیز کی فضیلت ہوتی ہے یا حکم ہوتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں ایک جنرل دلیل کو پرٹیکولر مسئلے میں فٹ کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا پرابلم ہے لوگوں کا، اور اصل ہے بدعت کی۔ آپ ساری بدعت میں دیکھیں گے تو آپ کو ہی دکھائی دے گا، عموم سے دھوکہ کھانا اور اس کو کسی پرٹیکولر کیس میں فٹ کرنا۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی، تھوڑا دیر لگے گی اس کو سمجھ میں آنے، اس کو سمجھنے کے لیے اور غور کرنا پڑے گا، پھر سے اس کو سمجھا رہا ہوں میں۔ اکثر بدعت کی وجہ کیا ہوتی ہے، لوگ بدعت کرتے ہیں لیکن اس میں ایک ایسی دلیل ہوتی ہے جس میں تفصیل نہیں ہوتی ہے، لوگ اس دلیل کے ساتھ، اب سنیے، اس عام دلیل کے ساتھ میں یا تو وقت کی قید کر دیتے ہیں، یا تو اس کو کرنے کے عمل کی حیت، سٹائل، انداز، طریقہ اپنی طرف سے جوڑ لیتے ہیں، اس کی گنتی اپنی طرف سے جوڑ لیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسی حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ جیسے درود پڑھنے کی فضیلت ہے، ٹھیک ہے، مصیبت میں آیت کریمہ پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اب کوئی آدمی 786 بار آیت کریمہ اگر پڑھے اور اس کے آگے پیچھے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، بہت گرم رہتی بولتے ہو، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے 11 پہلے 11 اینڈ میں درود پڑھے اور اس طرح سے آیت کریمہ پڑھے، پھر لوگ جمع کرے اور اخروٹ سڑے ہوئے جمع کرے، بادام، اخروٹ، اور اس کے اوپر سب مل کے پڑھیں، اور اس کے بعد ختم ہونے کے بعد میں گوشت پاؤ کھائے، دعوت اس کی رکھے یا جلیبی بانٹے لوگوں کو، اس طرح کی جو ڈیٹیل ہے قرآن اور سنت میں یہ ڈیٹیل ہے نہیں ہے، تو اپنی طرف سے ڈیٹیل ایڈ کرنا یہ بدعت ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ابھی اللہ نے جب دعا کرنے کے لیے کہا دعا کرو اللہ سے، لیکن ایسے ہی انداز میں دعا کرنا، اتنے ہی بجے دعا کرنا، ایسے ہی اتنے لوگ مل کے دعا کرنا، یہ اسلام میں ہے نہیں ہے۔ بولے اس کو 5 آدمی رکھتے ہیں، یہ عمل کرنے کے لیے 7 آدمی رکھتے ہیں یا 9 آدمی رکھتے ہیں، تو اپنی طرف سے تفصیل لوگ جوڑ دیتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیے، مجاہد کہتے ہیں، مجاہد تابعی ہیں، کہتے ہیں کنت مع ابن عمر، میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں تھا، فثوب رجل في الظهر او العصر، تو ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی، ایک آدمی نے تثویب کہی، تثویب ثوبہ
اس کو تثویب کہتے ہیں. تثویب کیا ہے؟ علماء نے کہا تثویب یہ ہے کہ اذان ہونے کے بعد، اذان اور اقامت کے بیچ میں ایک آدمی دیکھے لوگ نہیں آ رہے نماز کو، تو پکارنا شروع کرے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اپنی طرف سے لوگوں کو بلائے، اذان پہ ایڈ کر کے اپنی طرف سے. اذان ہو چکی ہے، دیکھے لوگ آنے میں دیر کر رہے ہیں، تو کیا کرے؟ اپنی طرف سے کیا پکار کے بلائے لوگوں کو، ارے آؤ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس طرح سے جمع کرے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تثویب. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، تو ظہر کی عصر کی نماز تھی، ایک مسجد تھی، تو انہوں نے دیکھا ایک آدمی تثویب کے ذریعے سے لوگوں کو بلا رہا ہے، لوگوں کو کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس طرح سے بلا رہا ہے. قال اخرج بنا، عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ اس مسجد سے ہم کو باہر لے چلو. اخرج بنا فإن هذه بدعة، اس لیے کہ یہ بدعت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جو بول رہا ہے یہ بدعت ہے. اب کوئی آدمی کہے گا قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے اچھی کس کی بات ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور کہے میں عام مسلمانوں میں سے ہوں. تو لوگوں کو نماز کی طرف بلانا غلط ہے، لیکن یہ کیا کر رہا ہے؟ اذان کے بعد حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ کے لوگوں کو بلا رہا ہے. تو دعوت دینا اچھا ہے یا برا ہے؟ اچھا ہے، لیکن اس انداز میں، اس وقت میں، ان الفاظ کے ساتھ لوگوں کو بلانا یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. تو کوئی آدمی اس کو بولیں گے مت کرو ایسا، تو بولے گا منع ہے کہ دعوت دے رہا نا، میں لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہا. نماز کے لیے بلانا غلط ہے کیا؟ نہیں. تو یہ صحیح ہے؟ نہیں. نماز کے لیے تو اس انداز سے بلا رہا ہے، بدعت ہے. قرآن پڑھنا غلط ہے کیا؟ نہیں. فاتحہ دینا تیرا جو ہے کھانا سامنے رکھ رہا ہے، سورہ فاتحہ چاروں کل اور اس کے بعد درود آگے پیچھے، یہ جو تو کر رہا ہے پورا ایک سیٹ بنا رہا ہے پورا، یہ جو تیرا سیٹ ہے یہ ثابت نہیں ہے، ہمارے نبی نے ایسا نہیں کیا. یہ حد بندی، یہ حیت، یہ کیفیت، یہ عدد، یہ تو اپنی طرف سے جو طے کر رہا ہے، تیرے پاس کس نے حق دیا اس کا؟ سمجھ میں آیا؟ نماز میں ہم ایک رکوع کرتے ہیں، 2 سجدے کرتے ہیں، اتنی مرتبہ یہ سورت پڑھتے ہیں، پہلی 2 رکعتوں میں یہ پڑھتے ہیں، دوسری رکعتوں میں یہ پڑھتے ہیں، سلام اتنے پھیرتے ہیں، یہ الفاظ سلام کے ہیں. یہ کس نے طے کیا؟ ہم نے مشورہ کر کے چلو اپنی نماز بنائیں گے ماڈرن. کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. جیسی ہم کو ملی ہے ویسا ہم کو پڑھنا ہے. ہم اس میں گنتی چینج کر سکتے ہیں، ہم اس میں ادائیگی کی کیفیت چینج کر سکتے ہیں. کوئی آدمی بولے سجدہ تھوڑا اور لمبا کریں گے، چلو پورا سو جائیں گے، یا اللہ بہت محبت سے ایک دم زمین پہ پورا لیٹ گیا، تم لوگ تھوڑا تھوڑا، میں تو پورا زمین پہ لیٹ جاؤں گا اللہ کے لیے. چلے گا ایسا؟ نہیں چلے گا. کوئی آدمی ہے سجدے میں جا رہا ہے، اب سجدے میں کیا کرنا ہے؟ کیا ٹکانا ہے؟ ناک اور پیشانی ہے. اب یہ بہت اللہ کا محبوب، محبت کرنے والا اللہ سے سجدے میں کیا کر رہا ہے؟ سر بھی ٹکا رہا، گال بھی ٹکا رہا، چوم رہا بھی زمین. چلے گا؟ کیا غلط کیا ہے اس کے اندر؟ گال بھی ٹکا رہا، تم تو صرف ناک اور پیشانی، میں تو گال بھی ٹکا رہا اور ہاتھ بھی اور کونے بھی ٹکا رہا، سب گھٹنے ٹک رہے، تو ہاتھ کے گھٹنے کیوں نہیں ٹکنا چاہیے؟ اور تھوڑا اور کر لیا تو الٹا ہی جائے. چلے گا ایسا؟ کہ کوئی کہے ایسا بھی، اور پیٹ بھی ٹکاتا ہوں میں، پورا ٹک جاتا میرا. تم لوگوں کو تو پیٹ ٹکتی نہیں ہے، میں پیٹ بھی ٹکاتا ہوں، سر بھی، ہاتھ پاؤں سب کچھ زمین پہ ٹکانے، ایسا رہنا نہیں چاہیے. چلے گا ایسا؟ اپنی طرف سے کوئی آدمی حیت بنا سکتا ہے؟ نہیں. رکوع کر رہا ہے آدمی، رکوع میں آدمی کا کیسا ہونا چاہیے؟ اس طرح سے ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ 7 کی طرح انگلش کا، کہ آدمی کی پیٹھ ایک دم سیدھی ہو اور آدمی زمین سے پیرلل ہو، اس کی سر اور کمر دونوں برابر ہونا چاہیے. اب کوئی آدمی بولے نہیں اللہ کے لیے اور جھکو، اپنے اندر جھکاؤ پیدا کرو، پورا لے گیا سر ایک دم، وہ عربی کے 8 ہو گئے.
چلے گا ایسا؟ بولے تواضع ہے، اللہ کے آگے اور جھکنا چاہیے. کر سکتا ہے ایسا؟ نہیں کر سکتا. کوئی آدمی ہے قیام میں کھڑا ہو گیا، بولے میں زیادہ مجاہدہ کروں گا. کیسا؟ تم سب دو پاؤں پہ ٹھہرے، میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جاؤں گا. اور مجاہدہ اور تکلیف، اللہ کے لیے تکلیف اٹھاؤ. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو اللہ کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنی طرف سے ہدایت دیں گے، اپنی راہوں کی رہبری عطا کریں گے. ہدایت ملے گی. یہ گمراہی ہے. ایک ٹانگ پہ نماز پڑھنا ہے، بولے اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہوں میں. کر سکتا ہے ایسا؟ نہیں کر سکتا ہے. اپنی طرف سے کسی عمل کی حیت اس کو کہتے ہیں. حیت یعنی ادائیگی کا طریقہ، کیسا کرنا چاہیے، ہم اپنی طرف سے طے نہیں کر سکتے. تو بہت ساری بدعات میں یہاں پر اس روایت میں جو ابو داؤد کی روایت ہے، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ آدمی نماز کے لیے بلا رہا تھا، کوئی لوگوں کو جوا کھیلنے کے لیے نہیں بلا رہا تھا، کوئی غلط کام کرنے کے لیے نہیں بلا رہا تھا. لیکن ان صحابی نے کیا کہا؟ اس مسجد سے ہی لے چلو، مجھ کو نہیں پڑھنا ہے یہاں پہ نماز. کیوں؟ یہ بدعت ہے، یہ بدعتی عمل کر رہا ہے، یہ غلط عمل کر رہا ہے. تو نماز کو بلانا بھی غلط ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ صحابی کس عمل کو غلط بول رہے ہیں؟ عمل نیک ہے لیکن طریقہ غلط ہے. سمجھ میں آیا؟ نماز کو بلانا اچھا ہے لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ غلط ہے. اپنی طرف سے اس نے حیا علی الصلاۃ اذان کے جو الفاظ ہیں کاٹ کے سبسٹریکٹ کر لی، وہاں سے کاپی کر لیا وہاں سے، اور اس کو اپنے طور پہ فریلی استعمال کر رہا ہے. اور آج بھی بہت سارے علاقوں میں ہوتا ہے ایسا. اذان کے بعد مؤذن صاحب کیا کرتے ہیں؟ نکلتے ہیں مسجد سے. فجر کی بہت ٹائم رہتا نا، پورا آدھا گھنٹہ رہتا اس میں. اب جو مؤذن صاحب نکل گئے پوری بستی میں گھوم رہے ہیں، کیا؟ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح. اب کوئی غریب آدمی رو کے سمجھدار ان کو، بھائی یہ تم صحیح نہیں کر رہے، بدعت ہے یہ. دیکھو یہ اچھا ہے، نماز کو بلانا بھی غلط ہو گیا. کیسا دور آ گیا دیکھو. یہ اہل حدیث ان کو تو دماغ ہی نہیں ہے، ہر نیکی میں بیچ میں آتے، پاؤں میں ہی آتے رہتے ہمیشہ. لیکن صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس عمل کو بدعت کہہ رہے ہیں. تو دعوت اپنی جگہ اچھی چیز ہے لیکن اس کا طریقہ، اگر اس میں کوئی ایسی چیز آدمی داخل کرتا ہے جو ثابت نہیں، بدعت ہے، غلط ہے. ذکر کرنا اچھی چیز ہے لیکن حق ہوا آدمی کرنا شروع کرے، غلط ہے. کہاں سے لایا تو؟ یہ ہمارے نبی نے نہیں کیا ایسا. نبی پہ سلام کہنا چاہیے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تحیات میں کر رہا ہے آدمی، لیکن یہ نبی سلام علیکہ نہیں ہے. اس طرح سے کئی چیزیں ہیں. وابتغوا الیہ الوسیلہ، قرآن میں سے لیا کہ نہیں لیا؟ قرآن میں وسیلہ، تم قرآن کے بھی منکر ہے کیا؟ قرآن میں کیا؟ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. یہ عموم ہے، ڈیٹیل اس میں نہیں ہے. ڈیٹیل کے لیے نبی کی طرف جانا پڑے گا، صحابہ کی طرف جانا پڑے گا. لیکن اس نے کیا کیا؟ وسیلہ کا ورڈ لے لیا اور پھر قبروں سے مانگنا، اس کو بھی کیا کر دیا؟ وسیلہ کی جھولی میں ڈال دیا اپنے طور پہ. تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک ورڈ لے لیتے ہیں، ایک آیت لے لیتے ہیں جو جنرل ہوتی ہے، اس میں ڈیٹیل نہیں ہوتی ہے، اور اپنی طرف سے اس میں کیا کرتے ہیں؟ کلرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ڈیٹیل بھرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی کا نام بدعت ہے. ہم یہ کہتے ہیں حکم اللہ کا، اب اس کو یاد رکھیے، حکم اللہ کا اور طریقہ رسول اللہ کا. تم یہ نہیں کر سکتے کہ حکم لے لیا اور اپنے دل سے عمل کرنا شروع کر دیا. اقیم الصلاۃ لے لیا نماز کا حکم اور اپنے دل سے کچھ بھی کر رہے نماز پڑھنے میں، نہیں چلے گا. اقیم الصلاۃ حکم اللہ کا ہے، دیکھو ہمارے نبی نے اس پہ کیسے عمل کیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو حکم اور ترغیب کی حدیث کافی نہیں ہے اپنے منمانے عمل کے لیے. یاد رہے گا، یہ تھوڑا کمپلیکس ہے. یہ سمجھتے سمجھتے سمجھے گا. جیسا شادی جلدی سمجھ میں نہیں آتی، ہوتے ہوتے سب سمجھ میں آتا. بہت ساری زندگی کی چیزیں ہیں جو جلدی سمجھ میں نہیں آئیں گی. یہ بہت سوچ کے سمجھ کے ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کو حکم اور ترغیب والی حدیثیں. بہت سارے لوگ، آپ دیکھیے، میں نے کتاب دیکھی اجتماعی دعا کی دلیلیں 5 نمازوں کے بعد. کیا ہے اس میں؟ جب بھی مسلمان جمع ہو کے دعا کریں یہ ہوتا ہے، دعا کی یہ فضیلت ہے.
جب بھی بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹانے سے شرماتا ہے. سب دعا کی فضیلت کی حدیثیں اس میں، تو کون انکار کر رہا ہے دعا کی فضیلت کا؟ لیکن 5 نمازوں کے بعد اجتماعی طور پر مسلمانوں کا دعا کرنا یہ اس کی حدیث کی طرح ہے. یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے کوئی آدمی اذان دے اور بولے چلو بھائی باہر آؤ، سب جتنے اندر ہے سب باہر آؤ، سب کو جمع کیا اور دعا کرنا شروع کر دیا، چلے گا؟ اذان دینے کے بعد میں، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ حدیث میں دعا قبول ہوتی ہے. اب کوئی آدمی ایسا کرنا شروع کرے کہ پورے گاؤں کو جمع کرے اور دعا کرنا شروع کرے اذان کے بعد، تو کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا تھا کہ ایک چیز جس کی تفصیل اس زمانے میں ہو چکی ہے، اس زمانے میں عمل ہوتا تھا. 5 نمازیں ہوتی تھی کہ نہیں؟ اس زمانے میں ہوتی تھی. 5 نمازیں ہوتی تھی، اس کی دلیل ہے. لیکن 5 نمازوں کے بعد اجتماعی دعا ہوتی تھی، اس کی دلیل ہے کیا؟ نہیں ہے. تو اگر یہ عمل تھا تو ہوتا اس زمانے میں، لیکن اس کی دلیل ہے نہیں ہے. تو صرف دعا کی حدیث بتانے سے کام چلے گا نہیں. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کے نکاح میں اذان دینا شروع کرے، بولے شیطان بھگا رہا میں سب یہاں سے، نکاح میں جتنے بھی شیطان آ رہے سب کو بھگا رہا، اور دولہا گیا اپنے کمرے میں، بیوی نے اذان دینا شروع کر دیا. بولے یہ کیا نیا؟ بولے کمرے میں شیطان بھی ہو سکتا ہے، اس کو بھگا رہی میں، چلے گا؟ اور بولے کہاں سے لائی ہے؟ بولے حدیث ہے نا اذان سے شیطان بھاگتا ہے، چلے گا؟ نہیں چلے گا. تو ایک عمل اذان ہے، لیکن اذان کہاں کہاں ہے، کب کب ہے، کیسا کیسا ہے، وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ خالی اذان لیے بھاگتے چھوٹے ہوگا. تو آدمی کیا کرتا ہے، ایک چیز لے لیتا ہے اور اس کو اپنے طور پر کہیں بھی اپلائی کرنا شروع کرتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں ترغیب کی حدیث بھی لو، حکم کی حدیث لو، لیکن اس کو کیسے عمل کرنا ہے کے لیے بھی حدیث چاہیے. اس کو کیسے عمل کرنا ہے کے لیے بھی حدیث چاہیے. مثال کے طور پر یہ ساری چیزیں آپ کو یاد رہیں گی نہیں، مجھ کو معلوم نہیں، لیکن سنیے اس کو آپ. مثال کے طور پر حدیث میں کیا ہے؟ ایک عمومی حدیث ہے، جنرل حدیث ہے کہ جب بھی بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالی اس کو خالی ہاتھ لوٹانے سے شرماتا ہے. حدیث ہے ایسی؟ ہے. اب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز جب آپ پڑھتے تو نماز میں سورہ فاتحہ میں آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد کیا بولتے؟ مالک یوم الدین. کیا بولتے؟ اہدنا الصراط المستقیم. یہ دعا ہے کہ نہیں ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھ کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم پر جمع چلا، صراط مستقیم کی رہبری دے. یہ دعا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہم نماز میں جب یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کہاں ہوتے ہیں؟ ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے ناف کے نیچے ہوتے ہیں، کچھ کے سینے پہ ہوتے ہیں. بہرحال ہاتھ سب کے بندھے ہوئے ہوتے ہیں. اور جو ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں ان کے بھی کیا ہوتے ہیں؟ چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب کوئی آدمی یوں کرنے لگے، ارے اللہ تو ہاتھ اٹھائے تو دعا قبول کرتا ہے، بیچارہ کوئی بھی نہیں کر رہا، سب کی طرف سے میں فرض کفایہ میں کرتا ہوں. جب بھی نماز میں سورہ فاتحہ میں امام صاحب پہنچے اہدنا الصراط المستقیم، وہ فوراً ہاتھ اٹھا لے. سلام کے بعد پبلک چھوڑیں گی کیا اس کو؟ اب نماز کے بعد لوگ پکڑ کے لے گیا اس کو امام صاحب، یہ لوگوں کو کیا نیا نکالا اس نے؟ کیا نکالا نیا؟ جب بھی آپ اہدنا الصراط المستقیم پہ پہنچتے فوراً ہی کیا کرتا؟ ہاتھ اٹھاتا. امام صاحب بولیں کہاں سے لایا؟ دلیل میں وہ کہے گا حدیث میں ہے کہ جب بھی بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اس کے ہاتھ خالی لوٹانے سے اللہ شرماتا ہے. یہ دلیل کافی ہے؟ کیا یہ کافی ہے؟ نہیں. امام صاحب کیا بولیں گے؟ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ تو جب دعا مانگیں گے تب کے لیے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب نماز پڑھتے تھے اور نماز میں یہ پڑھتے تھے تو انہوں نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. ایسا کسی حدیث میں آیا نہیں. تو یہ ایک اضافی، ایک اسپیسیفک عمل ہے، اس کے لیے اور دلیل کی ضرورت ہے.
تو اس دلیل کو ادھر فٹ کر سکتا ہے نہیں. مثلا جا رہا ہے وہ استنجا کے لیے جا رہا ہے, مسجد میں آیا, بیت الخلاء کے باہر ہی ٹھہرا, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. مؤذن صاحب دیکھیں یہ کیا ہے, ادھر کہاں جا کے دعا کر رہا ہے. اب تک تو ہم نے کوئی بھی فرقے والا دیکھے نہیں ایسا. تو کیا بیت الخلاء کے باہر کھڑے ہو کے ایسا کر سکتا ہے؟ بولے حدیث میں ہے نا اللہ دعا قبول کرتا ہے. دعا ہے کیا نہیں ہے؟ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری دعا ہے, مانگ رہا اللہ سے, یہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. تو اس بات کو یاد رکھیے کہ اکثر بدعات کی وجہ کیا ہوتی ہے, یہ بہت اہم نقطہ ہے جو یاد رکھنا چاہیے. جو آدمی اس کو یاد رکھے گا بدعتوں سے بچنا آسان ہے اس کے لیے. کہ ایک جنرل اور بدعت جیسا ڈاکٹر کیسا ہے, پیشنٹ کو دیکھتے بروبر پہچانتا ہے. پاگل خانے کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے کون چھوڑنے آیا اور کس کو چھوڑنے آیا برابر پہچانتا ہو, دیکھ کے کون پاگل ہے دونوں میں سے. وہ ڈاکٹر ہے, اس کو معلوم رہتا ہے. کیوں؟ وہ اتنے پاگل دیکھ چکا ہے تو برابر سمجھتا ہو کون کس کو چھوڑنے آیا ہے, کون پاگل ہے اور کون نہیں پاگل ہے. تو اسی طرح سے بدعات کے بارے میں اگر یہ اصول آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ بدعات کیسا گھستی ہے, کیسا داخل ہوتی ہے, تو فوراً آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ کس وجہ سے بدعت میں مبتلا ہوا ہے. اور بدعت کو پکڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ عموم سے دلیل لیتے ہیں اور ایک خاص مسئلے میں اس کو کیا کرتے ہیں, فٹ کر دیتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ حدیث میں ڈیٹیل نہیں ہوتی ہے, یہ اپنی طرف سے اس میں ڈیٹیل ڈال دیتے ہیں. ایک عمومی واقعہ لیتے ہیں اور اس میں اپنی طرف سے تفصیل ڈال دیتے ہیں. ادھر کی فضیلت, ادھر کی فضیلت, ادھر کا عمل, ادھر کا عمل, سب جوڑ کے کیا کرتے ہیں, ایک نیا کچھ تو مشین بنا کے بدعت لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. کئی بدعات میں آپ کو یہی دکھائی دے گا, چاہے وہ قرآن خوانی ہو, سلام ہو, یا 12 ربیع الاول کا جلسہ جلوس ہو, یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوں, اس میں یہی آپ کو ملے گا کچھ نہ کچھ دلیل ان کے پاس ہوتی. بعض لوگ بھولے بھالے رہتے ہو, کیا بولتے اور ان کے پاس بھی دلیل ہے. تو دلیل کس کے پاس نہیں ہے؟ دلیل جھوٹ بولنے والے کے پاس بھی رہتی کہ نہیں رہتی؟ وہ دلیل دیتا اور ایسا نہیں ایسا ہوا, تو بول رہا نا وہ بھی. لیکن دلیل کا واقعے کے مطابق ہونا ضروری ہے. کوئی آدمی ہے, اس کو بولے فاتحہ پڑھنے کی دلیل کیا ہے, بولے سورہ فاتحہ ہے نا, وہی دلیل ہے. تو دلیل تو وہ بھی دے رہا ہے, سورہ فاتحہ ہے, بس فاتحہ, اس کا نام فاتحہ ہے, اس کی دلیل ہے. اب اس نے کیا لے لیا, فاتحہ, سورۃ الفاتحہ وہ لیا. یہ فاتحہ, یہ جو فاتحہ ہے یہ الگ چیز ہے, یہ اس کی اپنی بنائی ہوئی فاتحہ ہے, اور وہ قرآن کی سورت کا نام فاتحہ ہے. اس نے بس نام لے لیا اور پورے عمل پہ فاتحہ فٹ کرا, ثابت ہے. تو اس طرح سے بہت سارے لوگ اپنے بعض غلط اعمال کے لیے دلیل کہیں نہ کہیں سے پا لیتے ہیں, لیکن صرف دلیل دینے سے آدمی صحیح ہوتا ہے نہیں ہے. دلیل دینے سے, ابھی کسی کو پوچھیں گے بتاؤ اللہ ہے کہ اس کی دلیل قرآن میں کدھر ہے, یا تم فاتحہ دے رہے اس کی کیا دلیل ہے, بولے الف لام میم, بس ختم. تو لیگلی اس نے دلیل دے دیا, قاعدے سے اس نے کیا ہے, میں نے دلیل دیا, لیکن تو جو دلیل دیا یہ فاتحہ کے لیے الف لام میم سے کیسے ثابت ہوا فاتحہ, بس الف لام میم ختم, میری دلیل ہے اتنی ہے. ماننا ہے مانو, نہیں ماننا ہے مت مانو. میں نے دلیل دیا کہ نہیں دیا, دیا. اور بول تیرے دلیل کیا, تیرا عمل کہاں سے لایا تو, الف لام میم ختم. تو کسی بھی کورٹ میں وہ بول سکتا ہے میں نے دلیل دیا, اور پوچھیں گے اس کے پاس دلیل ہے کہ نہیں, ہے, لیکن کیا وہ دلیل کہاں ہے, وہ دلیل کدھر, مسئلہ کیا, کیا بول رہا, کیا تو تیرے کو تو سمجھ رہا کہ تو کیا بول رہا ہے. تو بہت سارے بدعتیوں کے پاس دلیل ہوتی ہے, اس کے دلیل ہونے سے وہ صحیح نہیں ہو جاتا ہے, اس کے دلیل کے, اس کے دعوے کے مطابق ہونے سے وہ صحیح ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے, بلی سامنے آئی, بولے شیر ہے, تو بولے کائے کا شیر, اتنا چھوٹا شیر رہتا ہے, شیر دیکھو اس کو دم ہے کہ نہیں ہے, ہے. 4 پاؤں پہ چل رہی کہ نہیں چل رہی, چل رہی ہے. مونچھیں ہے کہ نہیں ہے, دانت ہے کہ نہیں ہے, کان ہے کہ نہیں ہے, شیر ہے.
اور بولے شیر نہیں. شیر بتاؤ شیر کیسا رہتا ہے؟ شیر پہ پٹے رہتے، اس پہ بھی پٹے، اس پہ تو خالی پیلے رہتے، اس پہ کالے بھی ہے. تو بھاری میں کا شیر ہے، ایڈوانس شیر ہے ایک دم. یہ تو شیر ثابت اس نے کر دیا، 4 پاؤں، 1 دم، 2 کان، مونچھیں، دانت، آنکھیں، سب ثابت کر دیا اس نے. لیکن کیا وہ شیر ہے؟ آپ لوگ مت بولو ہے. شیر کا سٹرکچر اس کا ہے، لیکن وہ شیر ہے نہیں ہے. وہ اتنا چھوٹا شیر رہتا کیا؟ اور شیر میاؤں نہیں کرتا کبھی. یہ میاؤں کرتا ہے، شیر میاؤں نہیں کرتا کبھی. تو کچھ ایسا پرابلم ہوتا ہے جو جس سے ثابت ہوتا ہے کہ دلیل غلط ہے. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے ایسا لگتا ہے کہ ارے ہے نا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کی دم سے لگتا ہے ثابت ہو گیا، مونچھوں سے ثابت ہو گیا، کان سے ہو گیا، دانت سے ہو گیا، بہت ساری چیزوں سے ثابت ہو گیا. لیکن ایک میاؤں اس کا ایسا ہوتا ہے جو پکڑنے والا پکڑ لیتا ہے. بولتا دیکھو یہ میاؤں کرتا ہے، شیر میاؤں نہیں کرتا ہے. تو یہ بلی ہے، یہ شیر نہیں ہے. تو جب دلیل بعض اوقات بولتی ہے تو معلوم پڑتا ہے ہاں واقعی یہ غلط ہے. یہ ہر آدمی کر سکتا ہے، نہیں کر پاتا ہے. تو بہت سارے بھولے لوگ کیا ہوتے ہیں، ایسی کچھ جزئی چیزوں سے دھوکہ کھا لیتے ہیں. اور قرآن ہے نا، قرآن غلط کیسا ہو سکتا ہے؟ اذان غلط کیسا ہو سکتی ہے؟ ذکر غلط کیسا ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو کھلانا غلط کیسا ہوتا ہے؟ بوندی اتنی اچھی میٹھی میٹھی لال لال ایک دم بوندی کھلا رہا ہے، کیا غلط ہے اس کے اندر؟ جلیبی اتنی پیار سے گرم گرم لے کے آئے، کیا غلط ہے اس کے اندر؟ اس پہ قرآن پڑھنے سے وہ غلط ہو گیا. قرآن پڑھنے سے غلط ہوتا کیا ہے؟ نماز غلط نہیں ہوتی، کھانا غلط کیسا کیا ہو گیا؟ تو بہت سارے لوگ اتنا زیادہ گہرا سوچ پاتے ہیں نہیں. تو ایک بات آپ یاد رکھیں کہ بہت سارے بدعتی، اس نقطے کو آپ لے کر جائیے، وہ عمومات سے دھوکہ کھاتے ہیں، جنرل دلیل لیتے ہیں اور کسی اپنے بنائے ہوئے مسئلے پر اس کو فٹ کرتے ہیں. دعا کی مثال آپ یاد رکھیں، بہت اچھے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ بدعت میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ عمومی دلیل سے خصوصی مسائل پر استدلال کیا جاتا ہے، اور یہ غلط ہے. تو یہاں پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ آدمی بلا رہا ہے نا، نمازی کو تو بلا رہا نا، اچھا کام کر رہا ہے. انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے کیا کہا؟ اخرج بنا فإن هذه بدعہ، اس مسجد سے ہم کو لے چلو، اس لیے کہ اس کا یہ عمل کیا ہے؟ بدعت ہے. اگرچہ یہ نماز کے لیے بلا رہا ہے جو کہ اچھا کام ہے، لیکن جس طریقے سے یہ بلا رہا ہے یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. تو معلوم ہوا طریقہ بھی ثابت ہونا چاہیے، چاہے نیت اور عمل کتنا ہی اچھا ہو، اس کی تفصیل، اس کا عمل، طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے. بہرحال اتنا میں سمجھتا ہوں آج کے لیے کافی ہے. اس حدیث کے بارے میں اور کچھ مسائل اس سے نکلتے ہیں، اگلے درس میں اس کو ہم دیکھیں گے.